بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کیا، اور پھر جو ایک غلط فہمی یہود اور نصارہ کی تھی اور جو ایک اعتراض تھا اس کو بیان کرنے کے بعد اب ماتن رحمۃ اللہ علیہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد کی طرف آتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے۔ مصنف ماتن رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی تعداد بیان کرتے ہوئے یہ دو حدیثیں پیش کی ہے اس کتاب کے اندر، اور جن میں الگ الگ تعداد بیان کی گئی ہے، اور اس کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے متعلق ماتن کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے۔ کل انبیاء علیہ السلام جو آئے ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات بھی بیان کریں گے کہ کیوں قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں۔ ضنی اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے، مگر قطعی تعداد کوئی مقرر متعین تعداد قطعی طور پر کیوں نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی وجہ بھی بیان کریں گے۔ فرماتا ہے وقد رویہ بیان عددہم فی بعض الاحادیث علی ما روا۔ فرمایا کہ بعض احادیث کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ شارح آگے حدیث بیان کرتے علی ما روا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رویہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن عدد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال 1,024,000، 1,24,000، 1,24,000۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے 2,024,000 کہ 2,24,000، 2,24,000۔ اب کہتے ہیں اس طرح جو روایت بیان کی گئی ہے، مختلف تعداد بیان کی گئی ہے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کون سی تعداد کو درست مانا جائے۔ تو شارح ماتن کہتے ہیں والاولی الا یقتصر علی عدد فی التسمیۃ۔ فرمایا کہ بہتر بات یہ ہے کہ کسی عدد متعین پر اکتفا نہ کیا جائے۔ بہتر بات یہ ہے کہ کسی عدد معین پر اکتفا نہ کیا جائے، یعنی یقینی طور پر یوں نہ کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد اتنی ہی ہے۔ اب جیسے ایک روایت، پہلی روایت جو بیان کی ہے، اگرچہ تعداد کے متعلق روایات ہیں، لیکن صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ 1,24,000 والی روایت جو ہے یہ مشہور ہے۔ صاحب جلالین کیا فرماتے ہیں؟ 1,24,000 والی جو روایت ہے یہ انبیاء کی تعداد کے بارے میں مشہور ہے۔ باقی ایک روایت جیسا کہ شارح نے بیان کی ہے کہ 2,24,000 کی بھی ہے۔ بعض روایات وہ صاحب جلالین نے بھی بیان کی ہیں
سورۃ النساء کے اندر بیان کی ہیں کہ 4000 انبیاء کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ لیکن یہ روایات ضعیف ہے، کوئی قطعی تعداد جو ہے اس میں بیان نہیں کی گئی. البتہ 1,24,000 والی جو روایت ہے وہ صاحب جلالین، تفسیر جلالین کے جو مصنف ہیں ان کے قول کے مطابق 1,24,000 والی روایت مشہور ہے. اب ماتن فرماتے ہیں کہ قطعی فیصلہ ہم کسی تعداد پر کیوں نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقد قال اللہ تعالی منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بیان کیا، قرآن میں فرمایا کہ منہم، ان میں سے، یعنی انبیاء علیہ السلام میں سے بعض تو وہ ہیں جو جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض وہ ہیں انبیاء کے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا. بعض انبیاء کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتایا ہے، خبر دی ہے، لیکن بعض انبیاء کے بارے میں ہم نے آپ کو کوئی خبر نہیں دی. تو ماتن فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور کچھ تعداد ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بتائی. وَلَا يُؤْمِنُ فِي ذِكْرِ وَلَا يُؤْمِنُ فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ أَن يَدْخُلَ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. فرمایا کہ اور یعنی کسی ایک عدد کے ذکر پر اکتفا اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا أَن يَدْخُلَ فِيهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. مثلاً یعنی یہاں سے جو بات فرما رہے ہیں شارح، فرماتے ہیں اگر ہم کوئی عدد متعین بیان کریں، اگر ہم کوئی عدد متعین بیان کریں تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے. وہ کیا کہ اگر ہم کوئی ایک عدد بیان کرتے ہیں، ہم کوئی ایک عدد بیان کرتے ہیں تو اگر تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد اس عدد سے کم ہوئی، اگر انبیاء علیہ السلام کی تعداد اس عدد سے کم ہوئی تو پھر بعض غیر نبی کا نبی کہنا لازم آئے گا. تو بعض غیر نبی کا غیر نبی کو نبی کہنا لازم آئے گا. اور اگر ہم نے تعداد جو بیان کی وہ انبیاء علیہ السلام کی حقیقی تعداد جو ہے اس سے کم ہے تو پھر بعض انبیاء کا غیر نبی ہونا لازم آئے گا. مثلا ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام کی تعداد 2,24,000 ہے، اور حقیقتاً انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہوئی، تو 1,24,000 تو انبیاء ہوئے، باقی 1,00,000 جو ہے وہ غیر نبی کو نبی کہہ دیا. یہ بھی درست جائز نہیں ہے. غیر نبی کو نبی کیسے کہہ سکتے؟ جائز ہی نہیں ہے. اور یا اگر ہم نے تعداد بیان کی 1,24,000، یقینی طور پر ہم نے یہ تعداد بیان کی، اور حقیقی تعداد انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ 2,24,000 ہوئی، تو بعض انبیاء کو نبوت سے باہر نکالنا، یعنی انبیاء کو غیر نبی کہنا لازم آئے گا. انبیاء تو 2,00,000 ہیں، ہم نے 1,00,000 کو جو ہے نبی ہی شمار نہیں کیا، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے ماتن فرماتے ہیں کہ
انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں ولا یؤمن فی ذکر العدد ان یدخل، فرمایا کسی ایک عدد کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا اور اس پر جو ہے یقین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں مامون نہیں ہوں گے کسی عدد کے ذکر سے، کسی عدد کے ذکر سے مامون نہیں ہوں گے۔ کس بات سے مامون نہیں ہوں گے؟ ان یدخل فیہم من لیس منہم، یا تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد میں ہم ان کو داخل کر دیں گے کہ جو انبیاء میں جو نبی ہے نہیں، یعنی عدد اگر ان ذکر عددہ اکثر من عددہم، اگر ان ذکر عدد اکثر من عددہم، کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی تعداد ان کی اصل تعداد سے زیادہ بیان کر دی، ان ذکر عدد اکثر من عددہم، تو صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ ان یدخل فیہم من لیس منہم، کہ جو نبی نہیں ہے اس کو نبی کہنا لازم آئے گا، او یخرج منہم من ہوا فیہم، یا جو نبی ہے اس کو نبی سے نکالنا، تعداد نبی سے انبیاء سے نکالنا لازم آئے گا۔ تو یہ دو خرابیاں لازم آئے گی۔ کب؟ ان ذکر اقل من عددہم، اگر ان کی اصل تعداد سے کم تعداد بیان کی گئی، اگر حقیقی تعداد سے زیادہ بیان کر دی گئی تو غیر نبی کو نبی کہنا لازم آئے گا، اور اگر اصل حقیقی تعداد سے کم تعداد بیان کی گئی تو نبی کو غیر نبی کہنا لازم آئے گا۔ یہ دو خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی لازم آئے گی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد پر، کسی متعین تعداد پر قطعی یقینی فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی ان خبر الواحد على تقدیر استعمالہ على جميع الشرائط المذکورة في اصول الفقہ لا يفید الا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادیات خصوصا اذا اشتمل على اختلاف روایت۔ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تعداد جو بیان کی گئی ہے جن روایت میں، وہ روایات خبر واحد کے درجے میں ہیں، وہ روایات خبر واحد کے درجے میں ہیں۔ اب جب یہ روایات ساری کی ساری اخبار احاد ہیں، یعنی خبر واحد ہیں، تو کہتے ہیں خبر واحد کی جو شرائط ہے، تمام شرائط کے ہونے کے باوجود بھی، یعنی اگر خبر واحد کی تمام شرائط پائی جا رہی ہوں، یعنی استدلال کی جو شرائط ہے، خبر واحد کے استدلال کی جو شرائط ہے اصول فقہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر وہ تمام کی تمام شرائط پائی جا رہی ہوں، پھر بھی خبر واحد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتی، ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ خبر واحد اس کی شرائط کیا ہے کہ خبر واحد جس سے وہ جو راوی ہیں، بیان کرنے والے عاقل ہوں، ان کی عقل درست ہو، کوئی عقل میں کوئی خرابی نہ ہو، ضبط ان کا جو ہے بہترین ہو، ضبط میں کوئی کمی یا کوئی نقص نہ ہو، عدالت وہ عادل ہو، کذب وغیرہ کی کوئی نسبت ان کی طرف نہ ہو، اور وہ مسلمان ہو۔ ٹھیک ہے، عقل، ضبط، عدالت اور اسلام، یہ چار شرائط ہیں جو خبر واحد کی قابل استدلال ہونے کی شرائط ہے، کہ جن سے وہ روایت منقول ہے وہ راوی عقل مند بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، یعنی ان کی عقل میں کوئی مسئلہ عیب نہ ہو، ضبط ان کا قابل قبول ہو، کوئی عیب نہ ہو، ان کے ضبط میں کوئی نقص نہ ہو، عدالت ہو، یعنی ہاں کوئی انصاف والا نہیں، عدالت سے مراد کہ کذب وغیرہ کی یا حدیث کے گھڑنے کی ان کی طرف الزام نہ ہو، عدالت سے مراد، اور اسلام یعنی مسلمان ہو۔ تو یہ شرائط اگر ساری کی ساری پائی جائیں، پھر بھی
خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتی. اور اعتقادیات یعنی اعتقاد عقائد کے باب میں ظن قابل استدلال نہیں ہوتا. یعنی عقائد کے باب میں ظن قابل استدلال نہیں ہوتا. عقائد تو قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں، عقائد تو قطعیات سے ثابت ہوتے ہیں، دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں، دلیل ظنی سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خصوصاً اذا اشتمل علی اختلافی، اور بتا خاص طور سے اگر وہ جو دلائل ظنی ہیں وہ بھی روایات مختلف ہو جائیں. اگر ایک خبر واحد ہو اور اس کے مقابل میں کوئی روایت دوسری نہ ہو، پھر بھی وہ جو ہے قابل استدلال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. لیکن اگر خبر واحد میں بھی مختلف یعنی مقابل کی روایات آ جائیں، مختلف روایات آ جائیں، تو پھر تو وہ جو ظن کا فائدہ دے رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے. یعنی اعتقاد کے باب میں عقائد کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ظنی کافی نہیں ہوتی، دلیل قطعی ضروری ہوتی ہے. عقائد دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں، دلیل ظنی سے نہیں. شارح یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وَكَانَ الْقَوْلُ بِمُوجَبِهِ مِمَّا يُفْضِي إِلَى مُخَالَفَةِ ظَاهِرِ الْكِتَابِ، اور فرماتا ہے کہ اگر کوئی خاص عدد بیان کر بھی دیا گیا تو اس کے اندر کیا خرابی لازم آئے گی. یعنی ہم کوئی خاص عدد بیان کر دیتے ہیں، 2,24,000 کہہ دیں یا 1,24,000 کہہ دیں، کوئی بھی عدد ہم کہہ دیں، یہ 4,000 جو روایت ہے وہ کہہ دیں، اس میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے ظاہر کے خلاف، ظاہر کی مخالفت لازم آئے گی. ظاہر کی مخالفت کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے بعض انبیاء کے بارے میں تو بتایا ہے، بعض انبیاء کے بارے میں نہیں بتایا، تو ہم کوئی بھی تعداد بیان کریں تو اس کے تو خلاف ہو گئی نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بعض کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، ہم کیسے کوئی تعداد بیان کر دیں. انبیاء علیہ السلام نے جب بعض کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں ہے تو ہم یقینی طور پر کیسے کوئی تعداد بیان کریں. تو اس وجہ سے آیت کے ظاہر کے خلاف ہوگا. کوئی بھی قول لے، ہم 2,24,000 والا لیں، 1,24,000 والا لیں، 4,000 والا لیں، جو بھی قول ہم لیں گے وہ آیت کے ظاہر کے خلاف ہوگا. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی یقینی تعداد بیان کرنا درست نہیں ہے. وہ ہوا، اور وہ کیا کہ ان ظاہر آیت کے ظاہر کے خلاف کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُذْكَرْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض انبیاء کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. وَيَحْتَمِلُ مُخَالَفَةَ الْوَاقِعِ، اور فرمایا کہ واقع کے خلاف بھی ہونے کا بھی احتمال رکھتی ہے. کوئی عدد ہم بیان کریں یقینی طور پر ظاہر کتاب کے، ظاہر آیت کے تو خلاف ہے، لیکن واقع کے، حقیقت کے خلاف ہونے کا بھی احتمال رکھتی ہے. وہ کیا؟ وَهُوَ عُدَّ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ غَيْرَ النَّبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الْعَدَدِ اسْمٌ خَاصٌ فِي مَدْلُولِهِ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، کہ عُدَّ النَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ کہ بعض نبی کو غیر نبی کہنا، غیر نبی میں شمار کرنا لازم آئے گا. بعض نبیوں کو غیر نبی میں شمار کرنا لازم آئے گا، یا غیر نبی کو انبیاء میں شمار کرنا لازم آئے گا. یہ کب ہوگا؟ کہ جب کسی ایک متعین عدد کے اوپر بنا کی جائے، کوئی خاص عدد بیان کیا جائے، لا يحتمل الزیادۃ والنقصان. ہم نے اگر جب کہہ دیا بھائی انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اب یہ کمی زیادتی کو تو قبول نہیں کرے گا نا. تو جب ہم یہ بات کہیں گے تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر جو بھی تعداد بیان کریں گے، دو میں سے کوئی ایک خرابی ضرور لازم آئے گی جو میں نے اوپر بیان کی تھی.
یا تو نبی کو غیر نبی کہنا یا غیر نبی کو نبی کہنا لازم آئے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ 1,24,000 والا قول مشہور ہے، یہ روایت مشہور ہے، اور اسی لیے اس کو علماء کرام تو جب بھی بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تقریباً یا کم و بیش، اس کے الفاظ ساتھ میں لگاتے ہیں۔ تقریباً یا کم و بیش کے اندر حقیقی تعداد جو ہوگی وہ بھی اس کا بھی اس کے اندر احتمال رہے گا، خلاف واقع ہونے کا احتمال نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریباً 1,24,000 مطلب یہ کہ 1,24,000 تقریباً کہا ہے، یقیناً نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اور بھی اگر ہوں تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یا کم و بیش کہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یقینی نہیں کہا، بلکہ اس کے اندر زیادت اور نقصان کا دونوں کا احتمال ہے، احتمال رکھتا ہے یہ ان الفاظ کے ساتھ کہنا۔ اس لیے جب بھی تعداد بیان کی جائے تقریباً یوں کہا جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء جتنے بھی ہوں، پر انبیاء سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ خبر دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام پہنچاتے تھے۔ لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتائی گئی باتوں کی خبر دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی بیان کیے گئے احکام اللہ تعالیٰ کی امت کو بتائے جائیں۔ یہی نبوت اور رسالت کا معنی ہے۔ یہ یہاں سے وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ سے انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماتن انبیاء کرام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ صادقین ناصحین، جو کہ صادقین سچے ہوتے ہیں، ناصحین اور نصیحت کرنے والے اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ صادقین سچے ہوتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ للخلق، خیر خواہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مخلوق کے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لی جائے، پتہ چل جائے گا کہ مخلوق کے لیے کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں، صادقین بھی ہوتے ہیں اور ناصحین بھی۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ لِأَلَّا تُبْطَلَ فَائِدَةُ الْبَعْثَةِ وَالرِّسَالَةِ، اس لیے صادقین اور ناصحین اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بعثت اور رسالت کا فائدہ باطل نہ ہو جائے، بعثت اور رسالت کا جو فائدہ ہے وہ باطل نہ ہو جائے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام اگر صادقین نہیں ہوں گے تو ان کی بات کون مانے گا؟ اور اگر ناصحین نہیں ہوں گے تو خیر خواہ نہیں ہوں گے تو ان کے قریب کون آئے گا؟ آگے بات سمجھ میں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے۔ اچھا، وفی ھذا اشارۃ، یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جو کہ عصمت انبیاء کے نام سے مشہور ہے، جو کہ عصمت انبیاء کے نام سے مشہور ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں کیونکہ یہ تفصیل طلب بھی ہے، اور یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تھوڑے سے وقت میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔